یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ، اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں کچھ انگارے سلگا کر شاید آپ اس کو سینک سکو۔ پھر جب پہنچے اس کے پاس تو آواز آئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ کی ذات جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بے شک یہ میں ہوں، زبردست ہوں اور حکمت والا ہوں، اور ڈال دیجئے اپنی لاٹھی۔ پھر جب دیکھا اس کو حرکت کرتے ہوئے سانپ کی طرح تو لوٹے پیٹ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈریے مت، میں جو ہوں میرے پاس رسول نہیں ڈرتے، مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی برائی کے بعد، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور داخل کیجیے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، بے شک وہ لوگ نافرمان ہیں۔ پھر جب پہنچیں ان کے پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو تو کہنے لگے یہ تو واضح جادو ہے، اور ان کا انکار کیا، اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے۔ سو دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام ان فساد کرنے والوں کا۔ آیت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا گیا، اور کوہ طور پر ان کا جانا اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں
کتاب اور معجزات کا عطا فرمانا ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، کوہ طور کے قریب پہنچے، رات کا وقت اور سردی کا عالم، مصر کی راہ بھی بھول گئے تھے، تو وہاں ایک آگ نظر پڑی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے جا کر کوئی خبر لاتا ہوں کسی راستے کی، اور آپ کے لیے کوئی آگ شعلہ وغیرہ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیک سکیں۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ جو اس آگ کے اندر ہے اس پر برکت ہے، اور جو آگ کے پاس ہے اس پر بھی برکت، یہ بطور دعا کے تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تحیہ اور سلام کے طور پر تھی، جیسے کہ ملاقاتی آپس میں ملاقات کے وقت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس آگ کو جانتے نہیں تھے اور ان کے لیے نئی چیز تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ یہ میں اللہ ہوں، آپ کا رب ہوں، اور میں زبردست ہوں، حکمتوں والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے عصا کو ڈال دیجئے، زمین پر ڈال دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن کر لہرانے لگا، اور انہوں نے اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور ڈر گئے، پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ڈریے نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، اور ہمارے حضور میں پیغمبری کا اعزاز عطا ہو جانے کے بعد، معجزات یعنی مل جانے کے بعد پھر خوف نہیں رہا کرتا، تو آپ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں، اس کو ڈرنا چاہیے کہ جس سے کوئی قصور ہو جائے اور پھر اپنی لغزش کو مانتے ہوئے وہ توبہ کر لے اور اچھائی کا کام کرے، تو میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ آگے فرمایا کہ اس عصا سے کہ معجزے سے آپ مطمئن ہو جائیے، اور اس کے ملنے کے بعد پھر دوسرا معجزہ آپ کو دیا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیے، پھر جب باہر نکالیں گے تو وہ چمکتا ہوا سفید ہاتھ ہوگا بغیر کسی عیب کے، یعنی وہ کسی عیب کی وجہ سے سفید نہیں ہوگا بلکہ وہ معجزے کے طور پر سفید ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دے دیے گئے، اور اس کے علاوہ 7 اور معجزات تھے، ملا کر 9 معجزات۔ تو فرمایا کہ آپ ان معجزات کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے کہ وہ گمراہی کے اندر، فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیجئے۔ اور جب ان کو پیغام پہنچا اور یہ فرعون اور قوم فرعون نے یہ معجزات دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ تو واضح جادو ہے، اور جادو کے زور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے اپنے جی کے اندر وہ اس بات کو مان چکے تھے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزات دیے گئے ہیں، لیکن غرور اور بے انصافی کی وجہ سے اور اپنی دنیا داری کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ فرمایا کہ پھر یہ فساد کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر فرمایا گیا کہ بالآخر فرعون اور قوم فرعون میں سے جو بھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو غرق کر دیا گیا، اور دنیا اور آخرت، دنیا میں ان لوگوں کے لیے ان کو عبرت کا اور نصیحت کا ایک نمونہ بنا دیا گیا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی مجلس میں اپنی بیوی کا ذکر کرنا ضروری ہو تو اس کے لیے کیا ہدایت دی گئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب وہ اپنے اہل کو لے کر آ رہے تھے تو ان کی اہلیہ صرف 7 تھیں۔ اس میں اہل کے لفظ میں اہلیہ اور گھر کے دوسرے افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تنہا ان کی اہلیہ محترمہ تھیں، کوئی دوسرا نہ تھا، مگر آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا اس میں اشارہ اس طرف پایا گیا کہ اگر کوئی شخص مجلس میں اپنی بیوی کا تذکرہ کرے تو اشارتاً اور کنایتاً عام لفظوں میں کرنا چاہیے، نام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، کہ اس میں زیادہ پردہ بھی ہے اور زیادہ احترام بھی ہے۔
جیسے کہ کسی مجلس کے اندر کہا جاتا ہے کہ میرے گھر والوں نے یہ کہا ہے یا میرے گھر والوں کا یہ خیال ہے، تو اس گھر والوں سے مراد بیوی ہوتی ہے کہ وہ واضح طور پر بیوی کا نام نہیں لیا جاتا، نہ ہی بیوی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔